آخرت کے دن کی کرنسی نور ہے یا ظلم ہے؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں کہ اس تجارت کے نتیجے میں تمہیں ایک چابی مل جائے گی کہ جو تمہیں محفوظ کر دے گی اللہ کے عذاب سے۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں دنیا کی زندگی میں جو ہمارے اعمال ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے خسران، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ظلم، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے نور۔ خسران اور ظلم ہے سیئات کے لیے، گناہوں کے لیے۔ دیکھیں، ہمارا جو جسم ہے یہ تقریباً 50 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر سیل میں 1.7 وولٹ انرجی ہوتی ہے۔ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل یا تو نور میں تبدیل ہو جاتا ہے یا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو انرجی ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے نور میں یا اندھیرے میں۔ اس لیے کہ آخرت کے دن کی کرنسی نور ہے یا ظلم ہے، اندھیرا ہے۔ تو لہٰذا آج میں تھوڑا سا یہ کنسیپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سورہ تحریم میں جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور کے حوالے سے کہتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چلے گا۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک سودا ہے ہمارا اور اللہ کا۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ یعنی اللہ یہ جو تجارت کی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ زبان ہمارے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورہ صف کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں کہ اس تجارت کے نتیجے میں تمہیں ایک چابی مل جائے گی کہ جو تمہیں محفوظ کر دے گی اللہ کے عذاب سے۔ یہ تجارت کا جو تصور ہے یہ اصل میں اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، ہمارا وقت دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے رزق کے طور پر ہمیں دی ہیں، اور رزق کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے وہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ رزق جو میں تمہیں دنیا میں نے دیا ہے، مال کی صورت میں، صحت کی صورت میں، صلاحیتوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اس سارے رزق کا تم نے سودا کیا ہے مجھ سے جنت کی عوض۔ اس سودے کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہ تم میرے راستے میں استعمال کرو، میری رضا کے لیے استعمال کرو، ان چیزوں کے لیے استعمال کرو جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، میرے نافرمانوں میں شامل نہ ہونا۔ تو اب جو اس رزق کو، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے گا، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے سارے رزق کو نور میں کنورٹ کر لیا۔ اور وہ نور اس دن، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ جو سنا تک جائے گا، یعنی مدینہ سے لے کر سنا تک، اور بعض لوگوں کا نور ایسا ہوگا آخرت کے دن کہ جو بالکل ان کے پیر کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یعنی ہمارے جو اعمال ہیں اس پر منحصر ہوگا کہ ہمیں کتنا نور اس دن ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر صحیح راستے میں استعمال کی ہیں تو یہ سب نور میں کنورٹ ہو کر ہمیں اس دن کرنسی کا کام دیں گے۔ اور پھر لفظ استعمال ہوا ظلم۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ تم کسی چیز کا حق نہ دو، حق کا نہ دینا اور حق سے کسی کو محروم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اچھا، یہ جو ظلم اور خسران ہے نا، یہ اصل میں وہ سیئات ہیں، وہ گناہ ہیں جن سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ اس ظلم کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے
سنی ظلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ روز حشر وہ جانور جو سنگ والا تھا، اگر اس نے بغیر سنگ والے جانور کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اسے آخرت کے دن حساب کتاب دینا پڑے گا. یعنی اللہ بغیر سنگ والے جانور سے یہ کہیں گے اس دن کہ آج تو اپنا بدلہ لے لے. آپ نے کبھی اس حدیث پہ غور کیا ہے کہ جانوروں کے لیے تو نہ جنت جہنم ہے، جانوروں کے لیے نہ روز حشر ہے، جانوروں کے لیے نہ کوئی حساب کتاب ہے، تو یہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں لے کر آئیں گے جانوروں کو؟ دیکھیں بڑا باریک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جانور کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا. انسان کو تو آپ اندازہ لگا لیے کہ انسان کو تو دینا ہی پڑے گا. جب اللہ جانوروں کو لے کر آ رہا ہے وہ حساب کتاب دیں گے اور اس کے بعد ختم، وینش. وہاں مزید جانوروں کی گنجائش نہیں ہے، نہ ان کو جنت ہے نہ ان کی جہنم ہے. لیکن اللہ جانور تک کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ ظلم کا بدلہ انہیں نہ دلا لے.